لا نبي بعده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی باز آ رہا ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اسم محمد في الأسماء اسم محمد في الأجساد قبر محمد في القبور نفس محمد في النفوس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہے ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا واجب الاحترام معزز سامعین اکرام آپ کے خطیب صاحب جناب مولانا زبیر صاحب قاری وحید خان اور قاری زاہد اقبال اور آپ سامعین نے قرآن کو بڑے تعاون سے سنایا میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں سب کو میری طرف سے مبارک ہو آپ لوگوں نے قرآن سننے کا اہتمام کیا قاری صاحبان نے سنانے کا اہتمام کیا رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ سننا سنانا ہم سب کے لیے قبول و منظور فرمائے
نظام انسان کے اختیار میں نہیں ہے. جو کچھ ہوتا ہے خالق کائنات کے ارادے سے ہوتا ہے. سوچتا انسان کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے. علیپور سے ہم چلے، ہم نے کہا وہاں پہنچ کے تقریباً 10:30 ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، بیان شروع ہو جائے گا. وہاں قدم پہنچے جہاں پتہ چلا 5 دن پہلے ہم لوگوں نے کہا ہمیں 25 رمضان دے دو. میں نے کہا 25 رمضان میں نے مولانا زبیر صاحب کی مسجد والوں کو دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو آگے پیچھے کر دو، یہ دن ہمیں دے دو، ہماری قوم کا لوگوں کی بڑی خواہش ہے. میں نے کہا پہلے تاریخ آپ کو دینی ہوتی، پھر آپ کو ادھر ادھر کرتا، پھر کیا کہتا. اب جب گاڑی ہماری اوپر ان کے محلے میں پہنچ گئی تو میں نے کہا اگر وقت دے بھی دیتا تو انشاءاللہ 2 پروگرام ہو سکتا. انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، رب کائنات کے اختیار میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو ہوا ہے، جو ہوگا، اللہ ہی کے اختیار میں. 2 چیزیں میرے رب نے ہمیں دی، قرآن مقدس اور موت. قرآن مقدس اور موت ایک ایسے 2 نسخے ہیں جو انسان کے لیے جسم کی بھی صفائی ہے اور روح کی بھی صفائی ہے. قرآن اور موت کا تذکرہ، یہ 2 ایسے نسخے اللہ نے ہمیں دیے ہیں. ان 2 نسخوں کو یاد کر کے زندگی آدمی گزارتا ہے، یا قرآن یا موت کا تذکرہ. اس میں پہلا فائدہ تو یہ ہے جسمانی لحاظ سے بھی آدمی ستھرا رہتا ہے، اور دوسرا فائدہ روحانی لحاظ سے بھی آدمی ستھرا رہتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. جس طرح پانی لگ جائے لوہے کو تو لوہے پہ زنگ آ جاتا ہے، ایسی ہی گناہ کرتے کرتے، نمازیں چھوڑتے چھوڑتے، روزہ کھاتے کھاتے، سود رشوت کھاتے کھاتے، چغلی اور غیبت کرتے کرتے، یہ ایسی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے دل بھی زنگ آلودہ ہو جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے دل زنگ آلودہ ہوا، پانی لگنے کی وجہ سے لوہا زنگ آلودہ ہوا. جب پانی نہیں لگتا لوہے کی قیمت تھی، جب پانی لگا زنگ آیا لوہا بھی قیمت. جب تک گناہ نہیں تھے دل صاف ستھرا تھا، دل کی وقت تھی، اللہ کا گھر تھا. اور جب گناہوں کا یہ ڈھیر بن گیا اب اس دل کی کوئی وقت نہ رہی. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں بڑا عجیب انداز میں بڑے عجیب نسخے بتا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. ان هذه القلوب، بے شک یہ جو دل ہیں، تصدع، کبھی کبھی گندے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی میلے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں. كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جیسے پانی لوہے پہ آ جائے تو لوہا زنگ آلودہ ہو کر بیکار ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر، بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ دلوں کو گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ جاتا ہے، دل بیکار ہو جاتے ہیں. لہذا آئندہ گناہ نہیں کریں گے، توبہ کریں گے، ہو جائے تو توبہ کریں گے، موقع گناہ کو نہیں دیں گے. جس طرح تاجر آدمی اپنی دکان میں لوہے کا بڑا خیال کرتا ہے، سریے کا بڑا خیال کرتا ہے کہ کہیں زنگ آلودہ نہ ہو جائے، بے قیمت نہ ہو جائے، میرا نقصان نہ ہو جائے. اور یہ دل اور یہ لوہا، قرآن مقدس نے ان کو بھی بڑا جوڑ دیا ہے. دل نرم اللہ کی نعمت ہے، دل نرم یہ اللہ کی نعمت ہے، اور دل کا سخت بن جانا یہ اللہ کا عذاب ہے، اور لوہے کا بھی نرم بن جانا یہ بھی اللہ کا فضل ہے. ویسے لوہا سخت چاہیے ہمیں،
لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہ لوہا موم بن جاتا ہے. قرآن سے بتاؤں تو جب یہ لوہا موم بن جائے نا، یہ بھی اللہ کے کرم ہے. اللہ کریم نے اپنے پیارے پیغمبر کو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے آمنہ کی لال، اے عبداللہ کے در یتیم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل میں بڑا کرمال ہے، آپ کے دل کے اندر اللہ کا بڑا کرم ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کا کرم یوں ہے کہ آپ کا دل نرم ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کا کرم نہ ہوتا آپ کا دل نرم نہ ہوتا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ طبیعت کے ساتھ ہوتے، دل کے بھی ساتھ ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد بیٹھنے والے صحابہ مسلمان آپ کی محفل چھوڑ کے بھاگ جاتے. وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کا کرم ہے میرے پیغمبر، آپ کا دل ان کے لیے نرم ہے. آپ کے دل کا نرم ہونا یہی اللہ کا بڑا کرم ہے، جن کی وجہ سے آپ کے صحابہ آپ کی محفلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ کا تھوک مبارک اٹھا کے اس کو خوشبو سمجھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو میرے رب نے اتنا نرم کیا، اتنا نرم کیا، اتنا نرم کیا. خالق کائنات نے اپنے پیارے پیغمبر کی داڑھی دیکھی، اللہ کریم نے جب داڑھی دیکھی، داڑھی سے آنسو گر رہے ہیں. پاؤں دیکھے، پاؤں کی جوتیاں خون سے بھری ہوئی ہیں. اللہ کریم نے فرمایا جبریل مجھے تو اپنے حبیب پہ بڑا ترس آ گیا، جا کے میرے حبیب کو کہہ دو طائف کے بڑے بڑے 2 پہاڑ ہیں، ان 2 پہاڑوں کو میں جوڑ دیتا ہوں. طائف کے موٹے موٹے دشمن اور ظالم جو تجھے جوتیاں مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، میں ان کو چکنا چور کر دوں. اللہ کو ترس آ رہے تھے. جبریل جا کے میرے نبی کو کہہ دے، عرض کر دے آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے سنایا، کوئی گالی تو نہیں دی، زمین تو نہیں دبائی، کوئی مالی جانی نقصان تو نہیں کیا، آپ نے تو میرا کلمہ بیان کیا. ان ظالموں نے پتھر بھی مارے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ادب بنا کے پیچھے لگا لیا. اب میرے پیارے پیغمبر بولنا آپ کا کام ہے، 2 پہاڑوں کو جوڑ دوں تاکہ یہ چکنا چور ہو جائیں. اللہ کے پیارے پیغمبر کا دل نرم ہے، اس لیے رب ذوالجلال نے بہت بڑا فضل ذکر کیا. اللہ کے حبیب فرمانے لگے ربا اگر جوتیاں ماری ہیں تو انہوں نے ماری ہیں، اگر گالیاں دی ہیں تو انہوں نے دی ہیں، اگر کلمے کو ٹھکرایا ہے تو انہوں نے ٹھکرایا ہے، ان کی نسل تو کلمہ پڑھے گی، ربا عذاب سے محفوظ فرما دے. سبحان اللہ. ایسا نبی آپ کو نہیں ملے گا، اور تو آنا ہی نہیں ہے، لیکن سارے نبیوں پہ نظر دوڑا دو. اللہ کریمہ میری امت اگر یہ بڑے بڑے کلمہ نہیں پڑھتے، اگر یہ جوتیاں مارتے ہیں، ان کو میری حقیقت کا علم نہیں، میرے مقام کا علم نہیں. اللہ کریمہ مجھے امید ہے اگر یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے ان کی نسلیں تو کلمہ پڑھ لیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھ کے کہتے تھے سبحان ربی الاعلی، میرا ربا تو پاک بھی ہے، سب سے اعلیٰ بھی ہے. بار بار پڑھا کرتے تھے بڑے جوش میں، بڑے ذوق میں، بڑے شوق میں. اللہ کریم نے اپنے حبیب کا سجدہ دیکھا، میرا نبی فرش پہ میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے. اللہ کریم عرش پہ فخر کر رہے تھے. ابو جہل کو غصہ لگا، ابو جہل موجری اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے اور آ کر موجری گردن پہ رکھ کر، موجری گندی چیز، نمبر 2 اونٹ کی موجری، اتنی وزنی چیز، جو ہی موجری رکھی گئی اب اس کا وزن دیکھو، پیارے پیغمبر کی گردن دیکھو، پیارے پیغمبر کا سجدہ دیکھو. نہ نماز کا خیال ہے، نہ رشتہ داری کا خیال ہے، نہ خون اور نسب کا خیال ہے، نہ انسانیت اور محلہ داری کا خیال ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی باہر آتی ہے اور آ کے کہنے لگی اے بیڑیا صفت انسانوں، اگر کلمہ نہیں پڑھتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن محلے کا انسان تو ہے، ذرا خیال کرو۔ نہ مالداری تو نے سوچی ہے، نہ رشتہ داری سوچی ہے، کلمہ تو چلو اپنی جگہ، ایسے تو بیڑیے بھی نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے کھجری اٹھا لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے آنسو دیکھے، اتنی موٹی آنکھیں سرخ ہو چکی ہے، غمناک ہو کر رونے لگی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرمانے لگے میری بیٹی فاطمہ رونے کی ضرورت نہیں، آج کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے میری گردن پہ کھجری رکھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا کچے پکے مکان میں آپ کے بابے کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنے مشکل مراحل، اتنے مشکل مراحل، اتنے غمناک پیغمبر، اتنے درد رکھنے والے پیغمبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، طبیعت سخت ہوتی، بد دعاؤں والے ہوتے، گالیوں والے ہوتے، معاشرے میں تیرے پاس ارد گرد بیٹھنے والا کوئی نہیں ہوتا، یہ محنت نظر نہیں آتی، صبر کا دامن پکڑا، رب کائنات نے اسلام کو غالب بھی کر کے دکھا دیا۔ دل کا نرم ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ایک جگہ اللہ کریم نے بڑا گلہ کیا ہے سخت دل والوں سے۔ ایسا زمانہ بھی تھا بچے پیدا ہوتے تھے کپڑے ساتھ پیدا ہوتے تھے، کپڑے دینے والا کون ہے جی؟ ہمارا ذہن یوں بننا چاہیے کپڑے اللہ دیتا ہے۔ دنیا کے لیے بازار جاتے کپڑے لاتے ہیں، اب میں آپ کو وہ زمانہ بھی بتاتا ہوں، بازار بھی نہیں تھا، بغیر بازار کے اللہ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بچوں کے لیے پیدائش ہوتی ہے، جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں کپڑے بھی ساتھ پیدا ہوتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں کپڑے لباس بھی بڑا ہوتا ہے، سارا نظام میرا رب چلا رہا ہے۔ اللہ کریم نے یہ نعمت بھی دکھا دی، ان کے بچوں کو پکڑ کے ذبح کرنے والا فرعون، اللہ کریم نے ان کی آنکھوں کے سامنے جب یہ دریا سے پار ہوتے ہیں، 6 لاکھ کی فوج ہے، واپس مڑ کے دیکھتے ہیں فرعون کو دریا میں غوطے لگ رہے ہیں۔ دشمن کو غوطے لگے تو آدمی خوش ہوتا ہے نا، دشمن جو ہوا یہ بھی انہوں نے نہیں سمجھا۔ اللہ کریم نے کھلے میدان میں ظللنا علیکم الغمام، بادلوں کا سایہ کیا، من اور سلوہ کھلایا پلایا، اور پتھروں سے نہریں جاری کر دی۔ اتنی بڑی نعمتیں سامنے آ گئی، اب قدرت کے سارے نمونوں کی وجہ سے ان کا دل نرم ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اتنی بڑی نشانی ہے، نرم ہونا چاہیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اتنی بڑی نعمتوں کو آنکھوں سے دیکھا، افسوس کیا ہے ثم قست قلوبکم، تمہارے دل اس سے بھی سخت ہو گئے۔ اللہ کریمہ کتنے سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، یہ تو پتھر بن گئے، جیسے پتھر نرم نہیں ہوتا بڑا سخت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تمہارے دل بھی نرم نہیں ہے، بڑے سخت ہیں، مجھے نرم دل چاہیے، مجھے سخت دل نہیں چاہیے۔ اللہ کریمہ کتنے سخت ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ذرا نظر دوڑاؤ، کچھ پتھر ایسے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہو نا، دیکھ لو، لَمِنَ الْحِجَارَةِ، ایسے پتھر بھی ہیں، یتفجر منہ الانہار، ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، کتنے زیادہ پانی جاری ہوتے ہیں، بڑے بڑے چشمے جاری ہوتے ہیں، دنیا کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اے بنی اسرائیل والو، تم ان پتھروں جیسے بھی نہیں ہو۔ اتنا فائدہ ہم سے لوگوں کو نہیں ہو رہا، ہم پیڑ یہ بنی، چلو اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر ایسے ہیں نہریں تو جاری نہیں ہوتی، تھوڑا تھوڑا پانی ان سے ٹپکتا ہے، پھر بھی پتہ چلتا ہے یہ نرم ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کبھی کبھی بارش آسمانوں سے آتی ہے، ادھر سے پتھر گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں گرتے ہیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں پانی آ گیا، بارش بڑی تیز تھی، طوفان تھا، قرآن کہتا ہے یَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ پتھر بھی گرتے ہیں تو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر
تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. ہمارے دلوں کو سخت نہیں ہونا چاہیے تھا، نرم ہونا چاہیے تھا. افسوس کہ تم اتنی سخت ہو گئے. تو سخت دل بھی دنیا میں ایسے سخت ہیں، یتیموں کو پکڑ کے، والد چونکہ نہ ہو یتیم بچے ہوتے ہیں، ان کی جائیدادوں کو اپنے نام کر لیتے ہیں. حالانکہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو دل نرم ہوتا ہے، سر پہ ہاتھ رکھنا تو دور. ان کی زمینوں کو اپنے نام کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کون پوچھے گا ہم سے. تو یہ پتھر دل ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں. اللہ کریم کے لیے خوشی کا مقام یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ کے سامنے نرم ہوتا ہے. اور خصوصاً رمضان میں، لیلۃ القدر میں دل سخت ہو، یہ اللہ کا عذاب ہے. یہاں نیکی کا اثر نہیں ہوتا، یہاں ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی، یہاں انسان کی ہمدردی نہیں ہوتی. اور دل نرم ہو، بڑی بڑی نیکیوں کی اللہ توفیق عطا کر دیتا ہے. اور لوہا سخت ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ نے نرم کیا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے. حضرت داؤد علیہ السلام بڑی بڑی زرہ بنایا کرتے تھے. قرآن کہتے ہیں أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہے کو اس کے لیے ایسا کیا تھا، نہ آگ کی ضرورت تھی، نہ ہتھوڑوں کی ضرورت تھی، نہ مارنے کٹنے کی ضرورت تھی. موم کی طرح لپیٹ کے زرے بنا لیا. کس نے کیا؟ سب کچھ بولو جی، اللہ پاک نے. ایسی اللہ کی قدرت والی ذات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ هَٰذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ. پانی لوہے پہ لگ جائے، لوہا زنگلودہ ہو جاتا ہے. گناہوں کا اثر جب دل پہ لگ جائے، دل کالا ہو جاتا ہے. کالا دل بھی بیکار ہے، زنگلودہ لوہا بھی بیکار ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر لوہے کو زنگ لگ جائے تو مٹی کا تیل استعمال کرتے ہیں. دنیا کی اور بھی ایسی دوائیاں موجود ہیں، استعمال کرتے ہیں. لوہا قابل عزت بن جاتا ہے، قابل فروخت بن جاتا ہے، زنگ ہٹ جاتا ہے. دلوں کے لیے بھی کوئی نسخہ بتاؤ، دوائی بتاؤ. چلو گناہ نہیں کریں گے، جو ہو گئے ہیں نا، دل کالے ہو گئے ہیں، کوئی حل تو ہونا چاہیے. اللہ صحابہ کے درجے بلند فرمائے. اگر یہ صحابہ سوال نہ کرتے تو یہ نسخہ ہمیں نہ ملتا. صحابہ اکرام کے سوال میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے جواب دیا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. موت کو زیادہ یاد کیا کرو، قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کیا کرو. اگر قرآن کی تلاوت کرو گے، موت کو یاد کرو گے، دل بھی صاف ہو جائے گا، تمہارا روح بھی صاف ہو جائے گا. دو ہی تو چیزیں ہیں، قرآن اور موت. قرآن، پہلا حق قرآن کا یہ ہے، یؤمنون بما انزل الیک. قرآن پہ ایمان رکھیں کہ اللہ کریم نے جو قرآن دیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کی کلام ہے. اور قرآن مقدس کا یہ حق، امید ہے ہم سب مسلمان ہیں، یہ حق تو ہم ادا کرتے ہیں. بھائی اللہ کی کلام ہے، کتاب ادب سے پکڑتے ہیں، ادب سے چومتے ہیں، ادب سے پڑھتے ہیں، بخشش کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں. تو ایمان لانا پہلا حق، یہ تو ہم ادا کر رہے ہیں. دوسرا حق قرآن کا یہ ہے، یتلون تلاوتہ آناء اللیل والنہار. صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے. اس حق میں ہم ذرا کمزور ہیں. اب سوچو کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھ کے پڑھتے، کتنے لوگ ہیں نہیں پڑھتے. جو پڑھتے ہیں رمضان میں پڑھتے ہیں، جو پڑھتی نہیں ساری زندگی رہ جاتا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کی کلام انہوں نے نہیں پڑھی، کیا جواب دیں گے؟ یہ اللہ کے کلام ہے جس کو اللہ خود پڑھتے ہیں، جس کو اللہ کے فرشتے پڑھتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی پڑھتے ہیں، جس کو اولیاء اکرام پڑھتے ہیں، صحابہ اکرام پڑھتے ہیں، علماء اکرام پڑھتے ہیں. آپ کی مسجد میں قاریوں نے اس قرآن سنایا، تو جب یہ پڑھتا جا رہا ہے اس قرآن کو، ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے، قرآن کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، یہ چلتا ہی رہا، چلتا ہی رہا، چلتا ہی رہا. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے پوری دنیا میں. تو جب بہت پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن کا حق ہے کہ اس کو دیکھ کے پڑھنا. پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق قرآن کی تلاوت کرنا، اور تیسرا حق کیا ہے؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا.
اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ میں خالق کائنات تم پہ رحم کروں گا، جب میرا قرآن پڑھا جائے تو غور سے سن لیا کرو۔ مولانا زبیر صاحب جمعے کا بیان کر رہے ہو تو قرآن و حدیث پڑھیں گے، غور سے سن لیا کرو۔ صبح کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پر وقت تشریف لایا کریں، غور سے سنا کریں۔ عصر کی نماز میں آواز نہیں آتی، ظہر کی نماز میں آواز نہیں آتی، باقی نمازوں میں تو قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ ایسے سنو کہ قرآن کے انداز کا، قرآن کی کشمکش کا، قرآن کے معجزہ ہونے کا یقین آ جائے۔ پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق تلاوت کرنا، تیسرا حق قرآن کو سننا۔ ہم کتنے حق ادا کرتے ہیں اندازہ لاؤ۔ حق کس کو کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے اللہ ہمیں پکڑ لے، بس بھائی میرا حق تو نے کھا لیا۔ تیسرا حق قرآن کا سننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو فرمایا کرتے تھے، میرے صحابی آپ قرآن پڑھیں، میں قرآن سنوں۔ صحابی بول اٹھے، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ پہ قرآن میرے رب نے نازل کیا ہے، آپ قرآن پڑھیں ہم سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سماک اللہ، مجھے رب نے جبریل امین بیعت کی بتایا ہے کہ یہ صحابی قرآن پڑھے گا، اور میرے نبی آپ کان لگا کے قرآن سنیں تاکہ سننے والا حق ادا ہو جائے۔ وہ صحابی قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5ویں پارے میں پہنچ جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہر امت میں گواہ لایا جائے گا، اور اے محمد الرسول اللہ آپ کو اس امت میں گواہ لایا جائے گا۔ جب یہ آیت سامنے آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ جب جو ہی سنا، قرآن کا اثر ہے، اللہ کے حبیب بولے بس کر میرے صحابی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس میں یہ گواہی آ رہی ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، امت کی گواہی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ایمان لانا بھی حق، تلاوت کرنا بھی حق، سننا بھی حق۔ اور چوتھا حق قرآن کا کیا ہے؟ قرآن مقدس کو جب ایمان لاتا ہے، پھر پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، تو اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ عمل کے ساتھ کوئی سیکھ نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی عمل نہیں ہو سکتا۔ عمل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے 5 نمازیں پڑھو، بس وقت پہ نماز پڑھو۔ قرآن کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جماعت سے پڑھو تو جماعت کے ساتھ پڑھو۔ قرآن کہتا ہے سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو تو روزے رکھو۔ قرآن کہتا ہے پڑوسیوں کا حق نہ کھاؤ، غریبوں کا حق نہ کھاؤ، یتیموں کا حق نہ کھاؤ۔ بس اس کا نام ہے، اور یہی تمہاری عزت ہے انشاءاللہ۔ قرآن جس بات کا حکم دیتا ہے اسی میں معاشرے کا بھی خیال ہوتا ہے، اور عزت اسی میں ہوتی ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ الحمدللہ علماء اس میں عمل کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اپنی بھی ہو جاتی ہے، لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ الحمدللہ زیادہ دنیا کی چیزوں میں نہیں آتے، تو جب اپنے طور پہ تھوڑے پہ راضی ہو جاتے ہیں تو زیادہ حساب کتاب سے بھی بری ہو جاتے ہیں، آسان معاملہ ہو جاتا ہے۔ جتنا دنیا میں آدمی آ جاتا ہے اتنا ہی ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اور قرآن کا آخری حق کیا ہے؟ جب آپ نے عمل بھی کر لیا کہ یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، تو پھر میں نے ناظرہ پڑھا ہے تو آگے ناظرہ پڑھاؤں، میں نے حفظ کیا ہے تو آگے حفظ پڑھاؤں، میں نے ترجمہ پڑھا ہے تو آگے ترجمہ پڑھاؤں، اور پوری دنیا میں قرآن کو، اللہ کی کلام کو پہنچانے کی نیت انشاءاللہ کر لو۔ نیت پہ پیسے تو نہیں لگتے نا، اب ارادہ کر لیں پورے قرآن کو لے کے پوری دنیا میں پھیریں گے انشاءاللہ۔ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، جان مال وقت غلط لگا رہے ہیں، اور مسلمان الحمدللہ جان مال وقت صحیح لگاتا ہے۔ اس کی جان بھی اللہ کی نعمت، اس کا مال بھی اللہ کی نعمت، اس کا وقت بھی بہت بڑی قیمتی ہے، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرمایا کثرت ذکر المرء و تلاوت القرآن، اس قرآن کو بہت زیادہ پڑھا کرو، اس کی کثرت کے ساتھ پڑھنے والوں اس کو بہت زیادہ پڑھو گے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے تمہارے دل صاف ہو جائیں گے، اور موت کو بھی بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا موت کتنا یاد کرتے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے حبیب فجر کی نماز پڑھتے ہیں، یقین نہیں ہوتا زور بھی ملے گی کہ نہیں۔ عمر سے پوچھا، عمر نے کہا اللہ کے پیغمبر رات عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، یقین نہیں ہوتا کہ فجر آئے گی یا نہیں۔
کتنا ہم موت کو یاد کریں. اور بکر تو بھی ٹھیک یاد کر رہا ہے, عمر تو بھی ٹھیک یاد کر رہا ہے. میں محمد الرسول اللہ, نبیوں کا امام, گناہوں سے پاک, حسینوں کا امام, جمیلوں کا امام, عزتوں کا بادشاہ ہوں, لیکن میں موت کو کیسے یاد کرتا ہوں؟ نماز پڑھاتا ہوں, دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں, یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف سلام پھیرنے کی نوبت آئے گی. کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو, قرآن کی تلاوت کیا کرو. جب دو نسخوں میں عمل کرو گے تمہارے دل صاف ہو جائیں گے, جب دل صاف ہو جائیں گے اللہ کے ہاں تم کامیاب ہو جاؤ گے. وآخر دعوانا